العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی صفت میں ہے. ازار ازر سے ماخوذ ہے جس کے معنی مضبوطی سے باندھنے کے. تہبند لنگی اس کو بھی ازار کہتے ہیں. سراویل پاجامہ اس پر بھی ازار کا اطلاق اپنے اصل معنی کے اعتبار سے ہوتا کیونکہ اسے مضبوطی کے ساتھ باندھا جاتا ہے. عامتاً ازار جو بولتے ہیں اور خاص کر کے حدیث میں اس سے تہبند مراد لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ عربوں کی عادت بغیر سلی ہوئی لنگی اور تہبند پہننے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازار یعنی تہبند بغیر سلے ہوئے لنگی پہنتے تھے. علامہ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سروال یعنی پاجامہ بھی خریدا اور خریدنا پہننے کے لیے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ کے گھر سے اس طرح پاجامے بھی ملے، ترکام سراویل بھی تھے. لیکن باوجود کہ بعض روایتوں سے سراویل پاجامہ کے پہننے کا ثبوت ملتا ہے اور صحابہ کرام کو تو حضور نے اجازت بھی دی تھی، وہ پہنتے بھی تھے، مگر محققین فرماتے ہیں کہ قوی احادیث میں پاجامہ پہننے کی صراحت نہیں ہے. راجح قول کے مطابق عدم ثبوت ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاجامہ یا لنگی جو بھی ہو اصل ہے ستر پوشی، مسنون ہے کہ لنگی لگاویں تہبند اور پاجامہ تو بھلے قوی روایت سے ثبوت نہ ہو لیکن جب حضور نے خریدا ہے رکھا ہے تو ابن قیم کے اعتبار سے خریدنا پہننے کے لیے ہوتا ہے. تھوڑا کبھی کبھی پہن بھی لیا ہو، استعمال بھی کر لیا ہو. جس طرح ثبوت کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ویسے آدمی ثبوت کے بارے میں بھی کوئی ٹھوس دلیل نہیں، نفی بھی ٹھوس مستند حدیث سے نہیں ہے. لہذا سنت اصل یہ ہے کہ ازار ہو یا پاجامہ ہو جو ٹخنے سے اوپر ہو، جو مسنون طریقہ ہے. کپڑا جو ساتر الجلد بھی ہو، چمڑے کو بھی چھپائے، اور ساتر اللون بھی ہو یعنی جسم کے رنگ کو بھی چھپائے. یہ صدر پوشی کے لیے ضروری ہے. بقیہ اس قدر چست نہ ہو کہ نماز میں رکوع سجدے میں دقت ہو یا ایسے بھی دشواری ہو، یا اس قدر بہت زیادہ ڈھیلے نہ ہو کپڑے کہ اسراف میں شامل ہو جائے. ہاں، معتدل طریقے پر کپڑا جس کی ایک حد ہے، ازار پاجامہ کے بارے میں آ گیا نصف ساق وہاں تک ہونا چاہیے، اور ٹخنا وغیرہ ڈھانک لے ازار لنگی پاجامہ پینٹ سے تو یہ مکروہ تحریمی یا حرام کے درجے میں، اس سے بچنا چاہیے تھا. بہرحال یہاں ازار سے مراد بغیر سلی ہوئی لنگی اور تہبند ہے. عربوں کی عادت کے مطابق حضور بھی اسی طرح استعمال کرتے تھے. پہلی روایت ہے جس میں حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے یعنی بردہ سے. انہوں نے کہا کہ اخرجت الینا عائشہ، کہ عائشہ نے ہم کو نکال کے دکھایا، قصقصا ملبدہ، ایک پیوند لگی ہوئی چادر، و ازارن غلیظ، اور ایک موٹی سی لنگی تہبند، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑے میں قبض ہوئی. کیسا ملبدہ، کیسا کسوا سے ہے
جو مقصو کے معنی میں یعنی پہننے کی چیز، مراد چادر، اوپر سے جو اوڑھ لیتے پہن لیتے، ملبدہ پیوند لگی ہوئی، ازارن غلیظہ موٹی قسم کی لنگی، دبیز قسم کا تہبند۔ حضرت عائشہ نے نکال کے دکھایا اس طرح کے دو کپڑے، اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور کے استعمال شدہ کپڑے کو تبرک کے واسطے اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھی، برکت لینے کے لیے۔ تبرک بآثار صالحین کا مسئلہ ماقبل میں آ چکا ہے۔ حضور کا وصال بھی انہی دو کپڑوں میں ہوا۔ یہ بہت اعلیٰ نفیس قیمتی کپڑے نہیں تھے، معمولی قسم کے پیبند لگی ہوئی چادر تھی، موٹی قسم کی لنگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ مسکین بنا کر، اور مجھے موت دے تو مسکینیت کی حالت میں۔ لہذا یہ دو کپڑے آپ کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ روح قبض ہوئی انہی دو کپڑوں میں، یعنی وصال کے وقت تک آپ کے استعمال کے یہ کپڑے تھے۔ اس سے آپ کی غایت درجے کی عبدیت اور تواضع معلوم ہوتی ہے۔ بعد میں فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے، بڑی وسعت اور فراوانی آ گئی تھی، اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا تھا، اور خیبر کے فتح کے بعد تو مالی حالات بہت مستحکم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اخیر تک آپ نے عبدیت اور تواضع کے دامن کو تھام رکھا، اور ایسی معمولی کپڑے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قربان جاؤ اللہ پاک آپ کے اس عاجزی، عبدیت اور تواضع اور انکساری کے عمل پر آپ کو آخرت میں بہترین شائن شان بدلہ عطا فرمائے۔ آگے جو روایت ہے اس روایت میں حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا امتی اپنی پھوپھی کو تحدث عن عمہا، جو اپنے چچا سے بیان کرتی، ان کے چچا جن سے پھوپھی روایت اخذ کر رہی ہے ان کا نام عبید بن خالد تھا۔ عبید بن خالد سے روایت کرتی ہے ان کی پھوپھی کہ انہوں نے کہا کہ اس درمیان کہ میں مدینہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خلفی یقول، کہ اچانک ایک انسان میرے پیچھے سے یہ کہہ رہا تھا، ارفع ازارک، کہ اپنے ازار تہبند کو اوپر اٹھا، فإنه اتقى وابقى، اس لیے کہ یہ زیادہ تقوی کا باعث اور زیادہ تحفظ و بقا کا سبب ہے۔ ازار کو اوپر اٹھانا، اس میں زیادہ تقوی ہے اور اس کی زیادہ بقا ہے۔ فالتفت، تو پس میں متوجہ ہوا کہ پیچھے سے کون بول رہا ہے، فإذن ہوا رسول اللہ، پس اچانک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ وہ حضور تھے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا اللہ کے رسول، انما ہی بردۃ ملحا، بلا شبہ یہ تو ایک معمولی قسم کی چادر ہے۔ بردۃ الملحا، معمولی قسم کی چادر، یا سفید رنگ کی چادر جس میں کالی دھاریاں پڑی ہوئی تھی۔ ملحا ملحا سے ہے، سفید چادر جس میں کالی دھاریاں پڑی ہوں، اس طرح کے کپڑے کو ملحا کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ معمولی قسم کی چادر ہے حضور، یہ کوئی بہت اعلیٰ نفیس قسم کا کپڑا تو ہے نہیں، اگر تھوڑا نیچے لٹک بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ کپڑا جو نیچے لٹکا ہوا اس میں کوئی تکبر وغیرہ بھی نہیں ہے، یہ معمولی قسم کی یہ چادر ہے، اس میں کیا تکبر میں کر سکتا ہوں، تکبر کے لیے میں نے ایسا نہیں لٹکایا ہے، یا یہ کہ یہ اگر نیچے لٹکنے سے اگر تھوڑا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی زیادہ قیمتی کپڑا تو ہے بھی نہیں، ایسی معمولی ہے، یہ فرمایا۔ تو اس پر حضور ناراض ہوئے اور فرمایا، اما لک فی اسوہ، کیا تیرے لیے میرے اندر نمونہ عمل نہیں ہے، یعنی تو اپنے عمل کے لیے جواز ڈھونڈ رہا اور دلیل پیش کر رہا، میرا اسوہ، میرا طریقہ کیا تمہارے لائق عمل نہیں ہے؟
اب میں چونک گیا. راوی کہتے فیضا ازارہ الی نصف ساقہ. اب حضور کا اسوا اس بارے میں کیا؟ بس میں نے دیکھا تو اچانک حضور کا ازار ان کے نصف ساق تک تھا، نصف پنڈلی تک پہنچا تھا. بہرحال حضور نے دو باتیں بتائی، ایک یہ کہ ازار کو اوپر کو اٹھا، اور دوسری اس کی وجہ بتائی فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى، کہ یہ زیادہ تقوی والا. مطلب یہ ہے کہ ازار کو اوپر اٹھا کے رکھنا یہ ظاہری بات نہیں، ہر طرح کے تکبر کی نجاست سے بچاؤ کا طریقہ ہے، اور یہ تقوی ہے. اس میں تکبر اور خیلہ اپنی برتری سے دوری ہوتی ہے. اور ابقا زیادہ باقی رہنے والا، یعنی زیادہ محفوظ رہے گا. تہبند نیچے لٹکے زمین پر گھسٹے تو جلدی پھٹ جائے گا، لیکن ذرا اوپر کو اٹھا کے رکھا تو اس سے اس کپڑے کی حفاظت ہوگی اور کپڑا زیادہ ٹکے گا، زیادہ باقی رہے گا. بہرحال اخروی فائدے کو بتاتے حضور نے اتقا فرمایا کہ نصف ساق تک رکھنا اخروی فائدے کے لیے ہے، کیونکہ یہ تقوی کا ذریعہ، یہ تقوی کا ذریعہ اس لیے کہ تکبر سے اور خیلہ اپنے آپ کی برتری سے یہ دور رکھنے والا. اور پاؤں کے اوپر رکھنے سے اوپر رکھنا دنیاوی فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ کپڑا زیادہ دنوں تک ٹکے گا، باقی رہے گا، کپڑے کی حفاظت رہے گی، صفائی ستھرائی رہے گی. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ کپڑا جو بھی ہو شرعی حد تک ہو اور اس کی دیکھ بھال پر توجہ کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے فرمایا کہ تم یہ سند بتا رہے ہو، تم دلیل دے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ معمولی قسم کا کپڑا ہے، ایک دھاری والی چادر ہے، نیچے لٹک بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا تیرے لیے میرے اندر اسوا، یعنی میرا جو طریقہ ہے، کیا تمہارے عمل کے لیے میرا یہ طریقہ نمونہ نہیں ہو سکتا؟ کافی نہیں ہے؟ میرے طرز عمل میں تیرے لیے نمونہ ہونا چاہیے. اسوا نمونہ عمل کو کہتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین لائے ہے، عمل ہے، عملی نمونہ ہے. صرف نمونہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، نمونہ صرف دکھاوے اور شو کے لیے ہوتا ہے، بلکہ نمونہ عمل کہنا چاہیے، عمل کا نمونہ ہے. یہ اسوا کا بہترین ترجمہ. یعنی تم اپنے عمل کی توجیہ نہ بیان کرو اور فعل کو جائز کرنے کے لیے سند نہ ڈھونڈو، بلکہ میرا طریقہ دیکھو. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے مطابق چلو، اور ایسا کرو گے تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوگے. اور اللہ کا اعلان ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا. لہذا معلوم ہوا کہ دین تجویز کا نام ہے، دین تفویض کا نام ہے، اپنے آپ کو شرعی تعلیمات شرعی احکام کے حوالے کر دینے کا نام ہے. دین اپنی تجویز کا نام نہیں ہے. اپنی طرف سے تدبیر کرو، تجویز کرو، عقل سے توجیہ کرتے رہو، اس کا نام دین نہیں ہے. اس حدیث سے یہ اہم بات معلوم ہے کہ ہمارا دین یہ اپنے آپ کو حوالہ کر دینے، دینی تعلیمات احکام کے سپرد کر دینے کا نام ہے. تفویض کا نام دین ہے، تجویز کا نام دین نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جواز ڈھونڈتے رہو اور عقلی توجیہ کرتے رہو، تعویل کرتے رہو. بہرحال آگے کی روایت ہے جو اس باب میں حضرت ایاس بن سلمہ بن اقوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کانا عثمان یعتذر الی انصاف ساق، کہ حضرت عثمان اپنے نصف ساق، نصف پنڈلی تک ازار باندھا کرتے تھے. وقال، اور کہتے تھے ہاکذا کانت ازارت صاحبی، کہ میرے محبوب، میرے دوست، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار، حضور کا تہبند بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا. بہرحال حضرت عثمان اپنا تہبند پنڈلیوں کے نصف تک لٹکایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں علیکم بسنتی
میری سنت کو لازم پکڑو. اور جب حضرت عثمان نے حضور کی تقلید میں ایسا کیا تو اب یہ صحابی ہیں اور ان صحابہ کی تقلید کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے حضور نے کہا وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی. ٹخنوں سے نیچے ازار کا جتنا حصہ لٹکے گا قیامت کے دن اسے آگ میں جلایا جائے گا، اتنے حصے کو آگ میں جلایا جائے گا. یہ لٹکانے والا شخص تکبر کی وجہ سے اگر لٹکاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا. اور تکبر نہیں بھی ہے پھر بھی باولا پن لاؤبالی پن ہے، متکبرین کی مشابہت تو ضرور ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے. آگے کی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا بعضلت ساقی او ساقی، راوی کو شک ہو رہا ہے ساقی ہے یا ساقی ہے، میری پنڈلی کے گوشت کو پکڑا. عضلہ اصل میں پٹھے کو کہتے ہیں جو گوشت سے پر ہو، پٹھا جہاں گوشت بھرا ہوا، پنڈلی کا پیچھے کا گوشت والا حصہ. کہہ رہے میری پنڈلی، یا راوی کو شک ہو رہا ہے حضور نے خود اپنی پنڈلی کے گوشت کے حصے کو پکڑا. فقال اور کہا ھذا موضع الازار، یہ ازار باندھنے، یہ ازار کی حد ہے. یعنی لنگی کو جو ازار کو نیچے لٹکاویں تو اس کی حد یہ ہونی چاہیے، یعنی ٹخنے سے اوپر پنڈلی کے گوشت والا حصہ، یہ ازار کی جگہ ہے، یعنی تہبند باندھنے کی حد ہے. فَإِنْ أَبَيْتَ، اب اگر تو انکار کرے یعنی اتنے پر قناعت نہ کرے، فَأَسْفَلْ، تو پھر اس سے تھوڑا نیچے اتر جا. فَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر پھر تو انکار کرے یعنی ٹخنے تک لٹکا سکتے ہیں لیکن اگر اس سے نیچے اگر لٹکائے فلا حق للازار فی الکعبین، تو ازار کا کعبین دونوں ٹخنے میں کوئی حق نہیں. یعنی اعلیٰ افضل طریقہ تو یہ کہ نصف ساق تک ہو، اور اس کے بعد جائز یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ساق سے نیچے ہو. لیکن اس سے بھی نیچے اگر ہو جائے یعنی ٹخنے پر ازار لٹک جائے تو یہ جواز کی حد سے باہر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، تکبر کے طور پر تو حرام ہے. اور اگر ایسی لاؤ والی پن میں ہو تو بھلے حرام نہ ہو لیکن بہرحال مکروہ ضرور ہے، اور متکبرین کی مشابہت کی وجہ سے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. لہٰذا عامتاً بہت سارے مولوی لوگ بھی جو اپنے پاجامے کو نیچے لٹکا کے پہنتے تھے، حضور کے اس عمل سے اور ان احادیث سے انہیں سبق لینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.